آج کے دور میں سوال بہت ہے، کنفیوژن بہت ہے، اور ہم تمام کیا چاہتے ہیں؟ ہم تمام یہی چاہتے ہیں کہ کوئی علم کی روشنی میں ہمارے سوالوں کے جواب ہم تک پہنچائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے تاکہ ہم صراط المستقیم پر چل سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چینل ون لے آیا ہے ایک بالکل ہی نیا پروگرام، ویلکم ٹو دا شو آسک آغا موسوی، جہاں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید محمد موسوی صاحب خود آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، چاہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو، پرسنل ایشو ہو، سوسائٹی یعنی معاشرے سے ریلیٹڈ ایشو ہو، اس پر اسلام کیا کہتا ہے، آپ کو کیا کہنا چاہیے، وہ کون سی صحیح راہ ہے جو آپ کو پروردگار عالم سے قریب کر سکتی ہے، یہ تمام جواب اور اس کے سلیوشنز آپ تک پہنچائیں گے خود سید محمد موسوی صاحب۔ We are deeply honored and grateful to سید محمد موسوی صاحب for his precious time and efforts۔ آپ کا علم، آپ کا وقت، آپ کی رہنمائی ہم تمام کے لیے ایک نعمت ہے۔ چینل ون کی جانب سے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ویورز، آغاز کرتے ہیں ہمارے پروگرام آسک آغا موسوی کا، اور سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہمارے سوالات کی طرف جو کہ ماہ رمضان المبارک سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کتنے روزے باقی ہیں، کیا اب مجھے ان کی طرف سے روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر ہاں تو کس حد تک؟ یعنی کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے کتنے روزے باقی ہیں، اور ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اور کتنے روزے رکھنے چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آغا کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کے انتقال کے بعد اگر معلوم نہیں ہے کہ ان کے اوپر کچھ قضا روزہ تھا یا قضا نماز، کیا ان کے اولاد کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے؟ جواب: جب تک یقین نہیں ہے کہ مرحوم کے اوپر کچھ قضا روزہ تھا یا قضا نماز یا کوئی بھی واجب مرحوم کے اوپر تھا، جب تک یقین نہیں ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ احتیاط بہت اچھا ہے۔ احتیاط کے طور پر اگر ایک بہت معقول پاسبلٹی احتمال ہے تو احتیاط کے طور پر انجام دینا اچھا ہے، مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ واجب جب تک یقین نہیں ہے کہ مرحوم کے اوپر یا مرحومہ کے اوپر کچھ واجب کام باقی رہ چکا تھا انتقال کے پہلے۔ ایبسلیوٹلی، آغا نے بہت ہی بہترین طور پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ میں نے سنا ہے کہ اگر جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے جائے تو اس کے بدلے 60 روزے یعنی 60 روزے کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ کیا والدین کے دباؤ، مجبوری یا بچپن کی وجہ سے چھٹے ہوئے روزوں پر بھی 60 روزے کا کفارہ واجب ہے؟ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، آئیے دیکھتے ہیں آغا کا کیا کہنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ سوال میں کہ والدین کے دباؤ میں حرام کام کو جائز نہیں کرتا، حرام تو حرام رہے گا۔ کوئی انسان کی طاعت نہیں ہے خدا کی معصیت میں۔ اللہ کا حکم ہے مسلمان کے اوپر روزہ رکھنا مبارک ہے رمضان مہینے میں، تو کسی کی بات پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ ہے، یعنی قضا ہر دن کا سامنے وہی دن قضا اور کفارہ ایک دن کی روزہ کی چھوڑنا یا 2 مہینہ روزہ رکھنا یا 60 50 اور 10 مومن
غریب کو کھانا کھلانا یہ کفارہ ہے. تو ہر دن جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا اس کا کفارہ، یا 2 مہینہ روزہ رکھنا جو عام طور پر آسان نہیں ہے. جو آسان ہے 50 اور 10 مسکین کو، مومن مسکین غریب کو کھانا کھلانا کفارہ کے طور پر. بالکل ٹھیک، ہمیں ہمارے واجب روزے ترک نہیں کرنے چاہیے. اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں وصیت نہیں کی ہو تو ان کے چھوٹے ہوئے روزے کا کیا حکم دیا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آقا کا کیا کہنا ہے. آپ نے وصیت نہیں کیا کہ میرے بعد روزہ رکھنا، تو اولاد کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ جواب یہ ہے، اگر اولاد کو علم ہے کہ ماں باپ نے کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھ سکے، بیمار تھے، کوئی بھی وجہ تھی روزہ نہیں رکھے، تو ان کے علم کافی ہے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وصیت بہت اچھی چیز ہے، مگر اولاد کو خبر ہے، علم ہے کہ ماں باپ نے کسی وجہ سے روزہ مکمل طور پر نہیں رکھے، تو اولاد ان قضا روزوں کو انجام دینا ہوگا. بہت ہی بہترین طور پر آقا نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح اپنے ماں باپ کے فرائض کو لے کر حکم دیتا ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. آج کے اس دور میں جب لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں روزہ پریشر ہے، تو فقہی طور پر بلوغات کا معیار کیا ہے؟ کافی بار اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریشر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بچوں کی عادت ہوگی. لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں آقا کیا کہتے ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرنا، ہم لوگوں سے رائے نہیں لیتے، حکم نہیں لیتے، اللہ کے حکم ہم پر واجب ہے. تو لڑکی بالغہ ہوتی ہے جب ان کی عمر لونر سال 9 مکمل، 10ویں سال شروع، تو یہ لڑکی بالغہ ہوتی ہے اور اس پر روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. لڑکا بلوغ کا کچھ علامات ہے جسم میں. کبھی لڑکا بالغ ہوتا ہے 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال. مختلف لڑکے مختلف مقامات، یعنی کلائمیٹ کی وجہ سے، یعنی کچھ ممالک جو سردی ہے، جو کولڈ ہے، جیسے یورپ میں، امریکہ میں لڑکا کے بلوغ دیر ہوتا ہے. کچھ ممالک جو کلائمیٹ وارم ہے، جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ، کبھی کچھ لڑکے 10 سال یا 11 سال یا 12 سال میں بالغ ہوتے ہیں. بلوغ جب بچہ لڑکا احتلام اس کے جسم میں ہوتا ہے، جو ویٹ ڈریم نائٹ ڈسچارج جب شروع ہوتا ہے، وہ بالغ ہو گیا ہے. نہیں تو 14 سال کی مکمل ہونے کے بعد تو بالغ ہو جاتا فوراً. بہت ہی بہترین طور پر مولانا صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اس ایپیسوڈ کے آخری سوال کی طرف. If someone realizes after Eid prayer that they did not pay Zakatul Fitr on time due to ignorance or forgetfulness, what is the correct fiqhi ruling? Can it still be paid later? And will it be considered fitra or ordinary charity?
کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فطرہ نکالنا بھول جاتے ہیں اور نماز عید کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ارے ہم نے فطرہ نہیں نکالا، ہم بھول گئے. تو اب جو فقہی رولنگ ہے اس مسئلے پر کیا کہتی ہے، اور ساتھ ہی اگر فطرہ بعد میں پے کیا جائے تو کیا یہ فطرہ کنسیڈر کیا جائے گا یا یہ کسی طرح کی چیریٹی یا صدقہ کنسیڈر کیا جائے گا؟ ایک بہت ہی اہم سوال، چونکہ عید بہت قریب ہے، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کا کیا کہنا ہے. جو نماز عید کے بعد اس کو یاد آیا کہ ابھی تک زکوٰۃ الفطرہ یا فطرانہ ابھی تک نہیں دیا، اس پر کیا حکم ہے؟ فوراً دے دے. یعنی دیر ہونے کے وجہ سے جو جان بوجھ کر نہ بھول گیا ہوگا تو فوراً جب یاد آیا فطرہ فوراً دے دے. بالکل ٹھیک مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمارے ویورز سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی سوالات اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب آغا موسوی صاحب آپ تک پہنچائیں تو ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ساتھ ہی آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں. قرآن مجید میں سب سے پہلے اقرا کہا گیا یعنی پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بچے کے علمی سفر کا یعنی ایڈوکیشن کا حصہ بنے تو آپ چینل ون کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اسکینر آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.